الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، تو جب مشرکین اور کفار کا معاملہ ہوا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کا پیغام انہوں نے دیکھ لی، سن لی اور انکار کیا، تو اپنے اس انکار پر وہ نت نئی باتیں بناتے تھے اور نت نئے انداز اپناتے تھے، نت نئے اعتراضات کیا کرتے تھے۔ من جملہ ایک اعتراض اور تنقید ان کا یہ تھا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہو گیا؟ یہ کتاب اس پر کیوں اتار دی گئی؟ یہ دو بڑے شہر ہیں، مکہ مکرمہ اور طائف، یہ دو بڑے شہر ہیں آبادی کے حوالے پر، ترقی کے حوالے پر، تو ان دو شہروں میں سے کسی ایک شہر کے کسی بہت بڑے رئیس پر یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی نجابت تو مسلمہ تھی، ذاتی طور پر بھی اور نسبی طور پر بھی، لیکن بڑے دولت مند نہیں تھے، اور دولت مند نہ ہونے کا وجہ یہ تھا کہ ان کے آبا و اجداد بڑے سخی قسم کے رئیس لوگ تھے، ان کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں تھا، ان کا مقام بھی اسی طرح تھا کہ وہ اپنے مقام کا لاج رکھنے والے لوگ تھے، ایسے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ٹھہرتا، ان کے تو یہ ہے کہ ادھر سے آیا ادھر چلا گیا، ان کی قیمتی دولت اور ان کا اہم ترین سرمایہ یہی تھا کہ ان کے پاس مہمان آیا، ٹھیک ٹھاک کھایا پیا اور جتنے دن رہا عزت وقار کے ساتھ رہا اور چلا گیا، کسی عذر نہیں رہا اس مہمان کے پاس کہ وہ بتا دے کہ ان لوگوں نے میری خدمت میں یہ کمی کی، اس لیے مال و دولت نہیں تھا۔ اور پھر اللہ کی شان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ والد محترم انتقال کر گئے، اس لیے وہ کہتے تھے بڑے بڑے دولت مند قسم کے لوگ ہیں، یہ قرآن ان پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا پیغمبر تیرے رب کی رحمتیں یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں کیا؟ اللہ نے ان کو کوئی چابی یا اختیار دے دی ہے کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ اللہ کے رسالت اور نبوت کے جو شان اور ذمہ داریاں ہیں وہ کس پر نازل کی جائے؟ اللہ وہ رہنے دو، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ تو میں نے ان کے درمیان ان کی معیشت اور زندگی کے لذت اور زندگی کے اسباب اور زندگی کے میدان یہ ہم نے تقسیم کیا، اور تقسیم بھی کس طرح کی ہے؟ رفعنا فوق بعضهم فوق بعض درجات بنا دیے، کسی کو اوپر، کسی کو نیچے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ۔ تمام نعمتیں اکٹھے ایک آدمی کے پاس نہیں ہے کہ بس کہتے میں تو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں بنوں گا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔
اب بھی یہی بات ہے، تب بھی یہی بات تھی۔ انسان ہمیشہ اس عالم میں ہے کہ ایک دوسرے کی بعض چیز میں کوئی آگے، بعض میں کوئی آگے، بعض میں کوئی آگے، کسی میں یہ کمی، دوسرے میں یہ کمی، تیسرے میں وہ کمی، اور یہ سب کچھ اس لیے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ یہ لوگ پر معاشرتی طور پر ایک دوسرے کو قابو کر لیں، بلکہ ایک دوسرے کے کام آئے، ایک دوسرے کے محتاج بنے اور ایک دوسرے کے احتیاج پورے بھی کر لیں تاکہ یہ کام ہو جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی جو رحمت ہے، رضا الہی اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے نتیجہ و عاقبت ہوا خیر، وہ بہت زبردست بہترین چیز ہے بنسبت ان چیزوں کے جو دنیا میں انسانوں کو اللہ فرماتے ہیں میں نے عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک بات فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اس بات کا خطرہ موجود نہ ہوتا انسانی عمومی معاشرے میں أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ کفر پر لوگ پورے کے پورے جا کر اکٹھے ہو جائیں گے اور سب کے سب کافر بنیں گے، اگر اس کا اندیشہ نہ ہوتا لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، تو جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں اللہ فرماتے ہیں پہ میں ان کے گھروں کے جو چھت اور سقف ہوتے تھے وہ میں چاندی کا بنا لیتا، اور ان کی سیڑھیاں وہ بھی بنا لیتا چاندی کے، تاکہ ان سیڑھیوں پر چڑھیں اور اتر جائیں۔ لیکن اگر یہ نوبت آتی تو ہو سکتا ہے کوئی بھی ایک آدمی اپنے آپ کو نہ سنبھال سکتا اور سب کے سب کفر میں چلے جاتے، کتنی عشرت جب ہے تو کیوں نہ، اس ایمان سے کیا واسطہ جو پیٹ خالی ہو اور سر چھپانے کی جگہ ہو، پھر ان کی یہ منطق وزنی ہوتی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس مقصد کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالی، اور کفار کو نعمت تو بہت ساری دے دی لیکن محدود پیمانے تک، تاکہ لوگوں کو گمراہی کے سامان نہ ملے، اور جن کی ایمان قوی و مضبوط ہے وہ تو ہر حالت میں ہی اس ایمان پر جمے رہیں گے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، اور یقین والا آدمی وہ تو پھر جنت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان نعمتوں کی طرف جو آئیں اور نہ جائیں، جن کا کوئی زوال نہ ہو، جن کی کوئی انتہا نہ ہو، جس میں انسان بھی ڈر ڈر کے لذت حاصل نہ کرے، اطمینان اور سکون کے ساتھ رہے کہ بھائی آپ جانیں اور یہ جنت یہ آپ کے لیے اور آپ اس جنت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ۔ اس لیے فرمایا کہ کفار کو بھی جو نعمتیں دی محدودیت کے پیمانے پر دی تاکہ یہ نوبت نہ آئے۔ آج کی باتیں اتنی حد تک، اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات میرے اور آپ کی خیر میں حساب ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ۔